باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیادان اسلام، آج ہم آپ کے سامنے اہل عرب کی خصوصیات کو بیان کریں گے ضیاء النبی شریف کی روشنی میں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ان لوگوں کے اندر کیوں مبعوث فرمایا۔ حالانکہ عرب کی سرزمین ایک بنجر سرزمین ہے، عرب ریگستانوں پر مشتمل زمین ہے اور لک و دک صحراؤں پر مشتمل ہے۔ اس کے باوجود ہمارے ذہنوں میں یہ سوال جاتا ہے کہ اللہ کریم نے ان ان پڑھ لوگوں کے اندر اپنی عظمت و شان والا نبی مبعوث فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ضیاء النبی شریف کے اندر اس کو بڑے خوبصورت انداز کے اندر بیان فرمایا ہے کہ بے شک عرب کی سرزمین جو ہے وہ لک و دک صحراؤں پر مشتمل ہے، ریگستانوں پر مشتمل ہے، وہاں کے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کے اندر بہت سی خامیاں پائی جاتی ہیں، لیکن ان خامیوں کے باوجود ان لوگوں کے اندر اہل عرب کے اندر بہت سی ایسی خوبیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ اللہ کریم نے ان کی خامیوں کو نہیں دیکھا بلکہ اللہ کریم نے ان کی خوبیوں کو دیکھ کر ان خوبیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنا لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اندر مبعوث فرمایا۔ تو برادران اسلام، انہی خوبیوں کو ہم سامعین کے سامنے رکھیں گے۔ تو سب سے پہلی جو خوبی ہے وہ فراست و ذہانت۔ تو عرب کے اندر جو فراست تھی اور ذہانت تھی وہ عظیم النظیر تھی، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، واقعات ہیں جن کے اندر ہمیں عرب کی فراست کو جان لیتے ہیں ہم، لیکن چند مثالیں، چند واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرات محترم کہتے ہیں کہ عرب کے اندر ایک آدمی تھا جو بہت ہی امیر ترین تھا، اس کے پاس بڑا مال و متاع تھا، غلام تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ آدمی اپنے 2 غلاموں کے ساتھ نکل کر کہیں سفر کے اندر روانہ ہوا۔ ابھی آدھا سفر ہی گزرا تھا کہ ان غلاموں کی نیت میں فتور آ گیا، ان کی نیت خراب ہو گئی، انہوں نے اپنے آقا کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جب وہ اپنے اس ناپاک ارادے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی انہوں نے کوشش کی، تو انہوں نے جب اپنا ارادہ مکمل کرنے لگے تو ان کے آقا نے کہا کہ بے شک آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو قتل کر دو، لیکن میری ایک وصیت ہے وہ پوری کر لو۔ انہوں نے کہا ہاں بتا جو وصیت تیری ہے، ہم پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس آقا نے کہا اپنے غلاموں کو کہ میرے کچھ 2 شیر ہیں، ایک شیر ہے میرے گھر کے اندر، 2 میری بیٹیاں ہیں، وہ شیر جو ہے میں آپ کو سناتا ہوں، وہ جا کر میری بیٹیوں کو جا کر سنا دینا۔ ان غلاموں نے ایک دوسرے کو دیکھا، کہا یہ کون سا مشکل کام ہے، کون سی مشکل بات ہے کہ ہم ایک شیر ہے ہم جا کے سنا دیں گے۔ ہاں، انہوں نے کہا ایسا ہی کیا۔ انہوں نے پھر وہ شعر جو اس نے کہا وہ کون سا شعر تھا، اس نے کہا کہ تم ان کو جا کر کہنا من مبلغ ابن طیہ ان اباہما للہ درکما و در ابیکما۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم جا کر تیری بیٹیوں کو یہ شعر سنا دیں گے۔ یہ شعر سننے کے بعد انہوں نے اس آدمی کو، اپنے آقا کو قتل کر دیا۔ پھر جب وہ واپس اس علاقے کے اندر آئے جہاں وہ رہتے تھے، جب ان دونوں غلاموں نے یہ بات سنی، انہوں نے یہ سن کر اس کو قتل کرنے کے بعد اپنے علاقے کے اندر آ گئے۔ علاقے میں آئے، اس گھر گئے، گھر اس کی بیٹی جو تھی اس کو جا کر بتایا کہ تمہارا باپ کو موت آ گئی تھی، اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آیا تھا، دائی اجل کو اس نے لبیک کہہ دیا، وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، وہ فوت ہو گیا ہے۔ تو لیکن اس نے ایک وصیت کی ہے، انہوں نے کہا کہ میری بیٹیوں کو ایک شعر سنانا، تو میں وہ شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس کی وصیت پر عمل کرنے کے لیے۔ چنانچہ اس کی بڑی بیٹی کو ان غلاموں نے جا کر وہ شعر سنایا۔ جب بیٹی نے وہ شعر سنا تو بیٹی حیران ہوئی، بیٹی کہا کہ اس کے اندر تو کوئی ایسی بات مجھے نظر نہیں آتی کہ جس کی طرف میرے والد نے کوئی اشارہ کیا ہو، جو ہمیں وہ سمجھانا چاہتا ہو۔ انہوں نے کہا کہ میری ایک چھوٹی بہن ہے، میں اس کو بلا
فرماتی ہو سکتا ہے کہ وہ اس شعر کو سن کر اس کے سمجھ میں کوئی بات آ جائے کہ اس کے ہمارے ابا جان نے اسے کوئی بات کہی ہو۔ چنانچہ وہ اپنی چھوٹی بیٹی کو بلا کر لے کر آتی ہے، تو چھوٹی بیٹی کو جب بلا کر لے کر آتی ہے اس کو سارا واقعہ سناتی ہے کہ یہ جو غلام ہے ہمارے بابا جان کے، ہمارے ابو کے جو غلام ہیں، یہ شعر سنانا چاہتے ہیں، یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ اس بیٹی نے کہا ہاں آپ سنائے ہمیں وہ شعر۔ چنانچہ ان آدمیوں نے وہی شعر جب اس بچی کو سنایا تو اسی وقت اس بچی نے اپنے سر سے کپڑے کو بٹے کو اتار دیا، اتار کر اہو فغا کرنے لگی، رونے لگی، چیخو پکار کرنے لگی۔ تمام اہل محلہ کو اکٹھا کیا، جب اہل محلہ کو اکٹھا کیا سارے جمع ہو گئے۔ اس بچی نے کہا کہ ان غلاموں نے ہمارے بابا جان کو قتل کر دیا ہے، ہمارے ابو جان کو مار دیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ تمہاری اس کے پاس تمہارے پاس کون سی دلیل ہے کہ تم کہتی ہو کہ انہوں نے اس کو قتل کیا ہے؟ تو اس بچی نے کہا کہ یہ جو شعر لے کر آئے ہیں میرے بابا جان نے جو بتایا تھا، یہ شعر کے بے شک دو اگر انہوں نے مصرے لے کر آئے ہیں لیکن دونوں آدھے آدھے ہیں، اس کے دوسرے مصرے دونوں کے نہیں ہیں۔ آپ نے کہا تو بتائیے وہ شعر کون سا ہے کہ جو اس کے پورا مکمل ہو جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ شعر اس طرح ہے، اس کا پہلا جو مصرع شعر اس طرح ہے کہ من مخبر بن طیہ ان اباہما امسا قتیلا بالفلات مجندلا، کون شخص ہے جو میری دونوں بچیوں کو یہ اطلاع دے کہ ان کا باپ قتل کر دیا گیا ہے، اس کی لاش جنگل میں مٹی کے اندر لت پت پڑی ہوئی ہے۔ اور دوسرا شعر ہے للہ درکما ودر ابیکما لن یبرح الابدان حتی یقتلا، اے بچیوں تم دونوں کی خوبیاں اور تمہارے باپ کی خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، ان غلاموں کو ہرگز نہ چھوڑا جائے یہاں تک کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ لوگوں نے ان غلاموں سے تفتیش کی، ان سے پوچھ گچھ کی، جب ان کو پوچھ گچھ ان سے ہوئی تو پھر وہ ماننے پر مجبور ہو گئے، انہوں نے قتل کا جرم جو کیا تھا اس کا اعتراف کر لیا، بالآخر قصاصاً ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو حضرات محترم آپ دیکھو عرب کی فراست، ایک چھوٹی سی بچی ہے، اس نے اپنے والد کے قاتلوں کو صرف ایک شعر کی وجہ سے پکڑ لیا۔ حضرات محترم جب ایک چھوٹی بچی کا یہ عالم ہے کہ اس کریم نے اللہ رب العزت نے اس کو اتنی فہم و فراست عطا فرمائی تھی کہ صرف ایک شعر سن کر اس نے اپنے باپ کے قاتلوں کا پتہ لگا لیا اور باپ کے قاتلوں کو قصاصاً قتل کروا دیا۔ تو برادران اسلام جو وہاں کے بہت بڑے شعراء تھے، بہت بڑے لوگ تھے جن کے پاس علم کا بھی ذخیرہ کا ہوگا تو پھر ان کا کیا مقام ہوگا؟ تو حضرات محترم اس لیے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے اندر اپنا عظمت و شان والا نبی مبعوث فرمایا۔ تو برادران اسلام اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، جس طرح عربی کو اللہ کریم نے اتنی فصاحت عطا فرمائی ہے اس کے مقابلے میں جو قرآن کریم ہے، اللہ کریم نے قرآن کریم کو اس سے زیادہ فصاحت و بلاغت عطا فرمائی ہے کہ قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی آیتیں جو ہیں اپنے اندر بہت بڑا سمندر انہوں نے بسایا ہوا ہے۔ ایک عربی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یہ آیت مبارکہ سنائی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، بس جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ وہ اٹھ کر چلا گیا اور کہنے لگا اس کے بعد مجھے مزید کسی اور نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرات محترم اسی طرح بہت سے ایسے واقعات ہیں جو ہمیں عرب کی فصاحت و بلاغت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ایک اور واقعہ میں سامعین کے نظر کرنا چاہتا ہوں جو اپنی ندرت اور غرابت کے بعد بڑا اثر انگیز ہے۔ سماعت فرمائیے کہ اللہ کریم نے ان کو کتنی فصاحت، کتنی اللہ کریم نے فراست عطا فرمائی تھی۔ آپ لکھتے ہیں کہ نعمان ایک بادشاہ تھا، مسعود بن مالک نعمان بن منظر کے دربار میں گیا۔ اس بادشاہ کے دربار میں نعمان نے جو سوال اس سے پوچھا اس نے اس کا حیرت انگیز فصاحت کے ساتھ جواب دیا۔ نعمان کو اس کی فصاحت پر حسد پیدا ہوا، اس نے اس سے کہا کہ تم بڑے چرب زبان ہو، تمہاری بہت زیادہ زبان چلتی ہے، لہذا اگر تم چاہو تو تمہارے مقابلے میں اپنے خادم کو پیش کروں، تم اس کا جواب دو گے؟ تو اس نعمان نے کہا ہاں میں اس کا جواب دوں گا۔ ساتھ نے کہا اگر
آپ مجھے اپنی جان کی امان دے، اگر آپ مجھے کہیں کچھ نہ تو میں آپ بلائیں، میں اس کو جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ نعمان نے اپنے ایک ادنا خادم کو بلایا اور کہا کہ سعد کے منہ پر تماچا مارو۔ اس نے سعد کے منہ پر تماچا مار دیا۔ نعمان کا مقصد یہ تھا کہ اس سے وہ بڑا فروختہ ہوگا، اس کو غصہ آئے گا، اس غصے کے بدلے میں وہ اس کو گالم گلوچ کرے گا، اس سے برا بلا کہے گا، اس کے پاداش میں برا بلا کہنے کی پاداش میں اس کو قتل کر دوں گا۔ پھر اس نعمان نے کہا اس کا جواب دو۔ سعد نے کہا سفیہ مامور، ایک احمق ہے، بے وقوف ہے، جس کو حکم دیا گیا ہے تو اس نے اپنے حکم کو پورا کیا۔ تو حضرات محترم پھر نعمان نے اس خادم کو کہا اس کو اور تھپڑ مارو۔ پھر اس خادم نے دوبارہ وہی تھپڑ مارا۔ پھر جب نعمان نے پوچھا سعد سے اس کا جواب دو تو سعد نے کہا لو نہیا عن الاولی لم یعد للاخری، اگر اسے پہلے تھپڑ سے روک دیا جاتا تو دوبارہ یہ ایسا کرنے کے لیے نہ کرتا۔ پھر اس نے کہا کہ اس کو پھر تھپڑ مارو۔ پھر اس نے تیسرا تھپڑ مارا تو پھر کیا کہا جواب دو۔ سعد نے کہا کہ رب یؤدب عبدہ، ایک مالک ہے جو اپنے غلام کو ادب سکھا رہا ہے۔ نعمان نے ایک اور تماچا مارنے کا حکم دیا جس کی اس نے تعمیل کی۔ پھر پوچھا اس کا جواب دو۔ سعد نے کہا ملکتا، اس نے کہا کہ تم مالک ہو، فس جا، تم مالک ہو، تمہیں زیبا یہ ہے کہ تم معاف کر دو، عفو درگزر سے کام لو۔ نعمان نے کہا تم نے درست کہا، بیٹھ جاؤ۔ پھر نعمان نے اس کے بھائی کو بلایا، سعد کے بھائی کو بلایا جس کا نام عمر بن مالک تھا، اس کو چراگاہوں کا معلومات کے لیے بھیجا۔ وہ لیٹ ہو گیا، اس نے دیر کی تو وہ بادشاہ تھا، اس کو غصہ آیا۔ اس نے یہ ارادہ کیا کہ اگر عمر واپس آئے گا تو میں اس سے بغیر، اگر وہ چاہے چراگاہوں کی تعریف کرے چاہے ان کی خامی بیان کرے، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ چنانچہ جب اس کے بھائی نے یہ بات سنی، عمر واپس آیا تو بھائی سب کچھ سن چکا تھا، لیکن بھائی اپنے بھائی کو بچانا چاہتا تھا۔ تو جب اس نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ تم بہت زیادہ دیر کر کے آئے ہو، میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ پھر سعد نے کہا کہ اگر جان کی امان ہو تو میں اپنے بھائی سے کوئی بات کر سکتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا اگر تو نے اپنے بھائی کے ساتھ بات کی تو میں تمہاری زبان کاٹ کے رکھ دوں گا، زبان کاٹ لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ کیا میں ہاتھ سے اشارہ کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ کیا، اس نے کہا اس کے عمر کے بھائی سعد نے کہ کیا میں آنکھوں سے اشارہ کر سکتا ہوں؟ بادشاہ نے کہا اگر تو نے آنکھوں سے اشارہ کیا تو تیری آنکھ نکال کے میں رکھ دوں گا۔ پھر بادشاہ کے سامنے اس سعد نے کہا اگر آپ مجھے اجازت دو تو میں ایک چھڑی کے ساتھ، ایک سٹک کے ساتھ اشارہ کر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ہاں تم سٹک کے ساتھ، چھڑی کے ساتھ اشارہ کر سکتے ہو۔ چنانچہ سعد نے اپنے ایک ساتھی کے جو اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا سعد، اس سے ایک چھڑی لی، پھر اپنے بھائی کی طرف اشارہ کیا، چھڑی کھٹکھٹا کر اس کو چھڑی کے ذریعے سب کچھ سمجھایا۔ پھر اس کو جب چھڑی ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ اس کو مختلف طریقوں سے جب سمجھایا، وہ بھائی تھا وہ سمجھ گیا۔ پھر اس نے اجازت طلب کی بادشاہ سے کہ مجھے بولنے کی اجازت دی جائے۔ بادشاہ نے اجازت دی تو بادشاہ کی اجازت کے اوپر اس نے بہت بڑے پیارے جواب دیے۔ اس نے جو کچھ سمجھا تھا اس کے مطابق اس نے جواب دیا۔ اس نے بادشاہ کو جواب دیا کہ میں نے خشک کے آثار نہیں پائے۔ پھر بھی اس نے اپنے آثار کے ایک کنارے کو دوسرے کنارے کے ساتھ جب کھٹکھٹاتا رہا، اس کے اشاروں کو وہ سمجھتا رہا۔ اس نے کہا کہ وہ ایسی سرزمین ہے کہ اس کے اندر خشک سالی نہیں ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو اس کے اندر اچھا اس کے زرخیزی ہو سکتی ہے۔ لوگ وہاں آتے ہیں اپنے جانوروں کے لیے گھاس کی تلاش کے لیے، قافلے وہاں آتے ہیں پانی کی تلاش کے لیے۔ تو برادران اسلام جب اس بادشاہ نے اس عربی کا یہ زبان اس کا جواب سنا تو وہ اس سے حیران ہوا، اور حیرت کی وجہ سے اس نے اس کو آزاد کر دیا۔ برادران اسلام ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر اتنی فصاحت و بلاغت ہے عربی کے اندر کہ انسان حیران جاتا ہے کہ وہ اتنے ذہین لوگ تھے۔ ان کی ان ذہانت کی وجہ سے اللہ کریم نے ان کے اندر اپنی عظمت و شان والا نبی مبعوث فرمایا۔ تو برادران اسلام اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو بڑا قوت حافظہ بھی عطا فرمائی تھی، ان کو یاد کرنے کا بھی بڑا حافظہ تھا۔ بظاہر تو وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ لکھ نہیں سکتے تھے، نہ ہی وہ کسی لکھے سے پڑھ سکتے تھے، لیکن اللہ کریم نے ان کو یہ شان عطا فرمائی تھی، یہ خوبیاں عطا فرمائی تھی، جو بات وہ سنتے تھے
جو کام وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اسے اپنے دل کے اندر اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر لیتے تھے. جب بھی ان کو ضرورت آتی بیان کرنے کی، جس طرح انہوں نے دیکھا تھا، جس طرح انہوں نے سنا تھا، اسی طرح وہ بیان بھی کر دیتے تھے، اسی طرح وہ سنتے لکھتے بھی تھے. اسی طرح برادران اسلام ان کو اپنے نسب نامے یاد تھے، حتیٰ کہ اپنے گھوڑوں کے نام یاد رہتے تھے، سانپوں کے نام یاد رہتے تھے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو یاد تھی. تو برادران اسلام عربی ایک ایسی چیز ہے، عربی ادب کو آپ دیکھ لیں کہ عربی ادب کا ایک ایک لفظ اپنے پیچھے کچھ خزانہ لیے ہوتا ہے، ایک ایک شعر اپنے پیچھے جو واقعات لیے ہوئے جاتے ہیں. اگر اس کی مثال آج کے دور میں آپ دیکھنا چاہو تو حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد رشید، ہمارے استاد المحترم شیخ الادب حضرت قبلہ ملک عطا محمد ملک صاحب آج آپ بھی بحیرہ شریف کے اندر پڑھا رہے ہیں، ادب پڑھاتے ہیں، عربی ادب ہم نے ان کے پاس پڑھا ہے. برادران اسلام اللہ کریم نے آپ کو بھی اتنا ملکہ عطا فرمایا ہے عربی ادب کے اندر کہ جو شعر آپ پڑھاتے تھے ہمیں اس شعر کی ابتدا میں لے کر جاتے تھے کہ اس شعر کے کہنے کی وجہ کیا ہے، کہنے والے نے یہ کیوں کہا. اگر کوئی ایک عربی کا لفظ ہوتا اس لفظ کے آپ معانی کا آپریشن کرتے لفظ کا کہ یہ لفظ کس طرح نکلا ہے، اس کی ابتدا کیوں ہے، یہ اس طرح بننا کیوں ہے. تو حضرات محترم اگر آج بھی جو آدمی عربی کے ساتھ منسلک ہے، جس کو عربی کے ساتھ دلچسپی ہے، اللہ کریم نے اس کو اتنا ملکہ عطا فرمایا ہے کہ وہ عربی کے جو آپریشن کرتا ہے، اس کے لفظوں کا آپریشن کرتا ہے. تو اگر پیچھے جائیے کہ جن کی یہ زبان تھی، جو اہل لغت تھے، اللہ کریم نے ان کو کیوں یہ کتنا مقام و مرتبہ دیا ہوگا. تو برادران اسلام اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی ان کے اندر مبعوث فرمایا. اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی یہاں بتانا چاہتا ہے، انسان کو سبق دینا چاہتا ہے کہ اگر تم دیکھو کسی کی خامیاں نہ دیکھو، خامیوں کی وجہ سے اس کو برا بلا نہ کہو، لیکن تم ان کی خوبیاں دیکھو. آج دیکھو کہ ایک آدمی ہے وہ دین کا کام کرتا ہے، ساری زندگی دین کا کام کرتا رہتا ہے، اگر ایک اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمارا معاشرہ کیا کرتا ہے، اس کے سارے کام کے اوپر پردہ ڈال کر اس کی ایک غلطی کو پکڑ لیتے ہیں. برادران اسلام ہمیں کسی کی غلطیوں کو نہیں اچھالنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس کی خوبیوں کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ میرا رب جو ہے اگلے دوسروں کی خوبیوں کو دیکھتا ہے. خوبیوں کو دیکھ کر اللہ کریم ان کے اوپر انعامات فرماتا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خلاق عالم ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.